وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے احسان سے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی بابرکت مقام جو مسجد ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اکٹھا فرمایا اور اس کے دین عقیدے کی ایک اہم کتاب جس کو قواعد اربع کے نام سے دنیا جانتی ہے، اس کتاب کی تشریح تقریباً یہ تیسرا ہفتہ ہے جس میں آپ کے سامنے کی جا رہی ہے. بقیہ اور 7 ہفتے ہیں ہم لوگوں کے پاس. اگر زندگی سلامت رہی تو ان 7 ہفتوں میں انشاءاللہ یہ کتاب اور اس کے ساتھ ایک کتاب نواقض اسلام جو آپ کی کتاب کے اخیر میں ہے، یہ دونوں کتابیں مکمل کی جائیں گی انشاءاللہ. گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے پہلا قاعدہ مکمل کیا تھا اور اخیر میں اس کی چند باتیں باقی رہ گئی تھیں. قاعدہ کا خلاصہ یہ تھا پہلے قاعدے کا کہ یہ جان لیں کہ جن کفار و مشرکین سے اللہ اور اس کے رسول نے جنگ کی وہ اس بات کا اقرار کرنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق اور مدبر ہے. اقرار کرنے کے باوجود بھی انہیں اسلام میں داخل نہ کیا گیا. یہ اس بات کی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. یہ دلیل ہے کہ جب ان مشرکین سے پوچھئے مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تم کو آسمان و زمین میں روزی کون دیتا ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہارے کانوں کا، تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے؟ وہ کون ہے جو زندے سے مردے کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندے کو نکالتا ہے؟ تو وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو کائنات میں تدبیر چلاتا ہے؟ کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ تو فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَقُلْ، تو پھر کہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افلا تتقون، کیوں نہیں ڈرتے ہو تم؟ کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ اور اسی مضمون کو اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت میں بیان کیا ہے. یعنی پہلا قاعدہ یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی توحید ربوبیت کا، صرف توحید ربوبیت کا اقرار کرے تو توحید ربوبیت کا اقرار اس کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز مشرکین بھی مانتے تھے کہ ہم کو روزی دینے والا، ہم کو اولاد دینے والا، ہم کو مصیبت دینے والا، ہم کو پریشانی سے نکالنے والا، یہ سب کون ہے؟ اللہ رب العالمین. یہ ماننے، اگر یہ چیز کوئی آدمی مانتا ہے تو اس کا لازمی چیز کیا ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے گا.
ہم یہ مان رہے ہیں، باوجود اس کے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کی عبادت کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو خالق و رازق صحیح معنی میں نہیں سمجھ رہے ہیں. کیونکہ جو آدمی ہمارے اوپر انعام کرے گا ہم اسی کا نا احسان مند ہوں گے. جو انعام نہیں کرے گا ہم اس پر کیوں احسان مند ہوں گے؟ تو اگر یہ بت ہم کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو ہم ان بتوں کی عبادت کیوں کریں گے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. یہ مشرکین کو خطاب ہے. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ کس بات سے نہیں ڈرتے ہو؟ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ بیان فرمایا، کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم سب کو پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی پیدا کیا. تمہارے باپ دادا جتنے اوپر کے چلے جائیے رشتہ دار، یہ سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بستر بنا دیا. اور والسماء بناء، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا. وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی نازل کیا، بارش کو نازل کیا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس بارش کے ذریعے سے بہت سارے پھل فروٹ میوے تمہارے لیے اگائے جو تمہاری روزی ہے، جس کو تم کھاتے ہو. یہ سب احسانات ہیں اللہ کے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت ٹھہراؤ. وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ کیا جانتے ہو؟ وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو. کیا مطلب ہوا یہاں پہ جاننے کا؟ ربوبیت، اللہ کی ربوبیت کو جانتے ہو. پہلا قاعدہ یہی بتایا گیا نا کہ مشرکین مکہ اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ ہم کو روزی دینے والا اللہ ہے، ہم کو ہمارے کان کا، ہمارے آنکھ کا، ہماری زندگی کا، سب کا مالک کون ہے؟ اللہ. لیکن جب عبادت کی ضرورت پڑتی تھی تو کہاں جاتے تھے؟ وہ غیر اللہ کے پاس، بتوں کے پاس، لات کے پاس، عزا کے پاس، منات کے پاس. آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیے کسی ایک ایسے انسان سے جو مزاروں پہ یا قبروں پہ جا کر شرک کرتا ہے، آپ اس سے پوچھئے تم کو روزی کون دیتا ہے؟ کیا کہے گا وہ؟ اللہ. اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ کہے گا. پھر پوچھئے کہ تم کیوں جاتے ہو یہاں پھر قبر والے کے پاس مانگنے کے لیے؟ ہاں، وہ کیوں جاتا ہے وہ دوسرے قاعدے میں بات آئے گی، دوسرے قاعدے میں بات آئے گی. لیکن اس سے یہ کہیے کہ جب تم یہ جانتے ہو کہ روزی دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، تم کو زندگی دینے والا اللہ ہے، تمہاری زندگی کا مالک اللہ ہے، پھر اس کے پاس کیوں جاتے ہو؟ یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ اس کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تو جب جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان مشرکوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیجئے، تم کو روزی کون دیتا ہے آسمان و زمین میں؟ کون ہے تمہارے کانوں کا، تمہارے آنکھوں کا مالک؟ کون ہے جو کائنات کو چلاتا ہے؟ کون ہے جو مردے کو زندے سے اور زندے کو مردے سے نکالتا ہے؟ تو یہ لوگ جواب دیں گے کہ وہ اللہ رب العالمین ہے. تو جب اللہ رب العالمین سب کچھ کرنے والا ہے تو تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں بناتے ہو؟ یہ سوال ہے. اور اس کا جواب کیا ہے کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کو شریک اس وجہ سے نہیں بناتے ہیں، یا اللہ رب العالمین کے ساتھ غیر اللہ کو شریک اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں کہ غیر اللہ ان کو کوئی فائدہ پہنچا دیتا ہے، ان کو روزی دیتا ہے، ان کو نفع دیتا ہے، اس وجہ سے نہیں. کیوں پہنچاتا ہے؟ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ دوسرے قاعدے میں یہ بات آپ کے سامنے آئے گی. لیکن یہاں پہ اس قاعدے کو یہ جاننا ہے ہم کو اور آپ کو کہ اگر کوئی آدمی
یہ اقرار کرے کہ اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ کائنات چلانے والا ہے، تو صرف یہی اقرار کر لینا اس کو دین اسلام میں داخل کرنے والا نہیں ہے۔ اس وقت تک آدمی موحد نہیں ہوگا جب تک وہ اس اقرار کے لازمی چیز کو نہ لائے۔ ہم اللہ کو مالک مانتے ہیں تو اس کا لازمی چیز کیا ہے؟ ہم اس کی عبادت کریں، جو مالک ہے اسی کی۔ اور جب اکیلا وہی مالک ہے تو اکیلا عبادت کا بھی وہی حقدار ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حقدار نہیں ہے۔ یہ معنی ہوا۔ اسی کو اللہ نے کہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم صرف اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، جو تم کو روزی دیتا ہے، جو زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے، تو توحید بھی اسی کی کرو، اسی کی توحید کو خالص کرو۔ اور یہ لوگ ایسے بتوں کو پوجتے ہیں اس زمانے میں اور آج کل مزاروں میں، جو ان کو کوئی فائدہ اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر ذرا سا غور کریں ان معاملات کے اوپر تو اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ یہاں پہ دو مشہور قصے ہیں، اس کو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر ذرا سا آدمی عقل لگائے اللہ کے علاوہ جن دوسروں کو وہ پوج رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو شرک سے نکلنے میں بہت آسانی ہوگی۔ حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔ عمر ابن جموح انصار کے ایک قبیلے کے سردار تھے۔ ان کے گھر میں ان کا ایک خاص بت تھا، لکڑی کا بنا ہوا ایک خاص بت تھا جس کو وہ اپنے گھر میں رکھتے تھے، اور گھر کے سب سے صاف ستھری جگہ میں اونچی جگہ پر انہوں نے اس بت کو رکھا تھا۔ جب گھر سے باہر جاتے تھے تو اس کی عبادت کر کے جاتے تھے، گھر سے واپس آتے تھے تو اس کی عبادت کرتے تھے، جیسے آج مشرکین کرتے ہیں اپنے بتوں کے ساتھ۔ اس کو نہلاتے تھے، دھلاتے تھے، عطر لگاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ ان کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا معاذ رضی اللہ عنہ۔ معاذ ابن جبل نہیں، دوسرے معاذ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت مصعب ابن عمیر کی تبلیغ سے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اور کچھ انصار کے لوگوں نے مل کر کے کیا کیا، حضرت عمر ابن جموح سوئے ہوئے تھے رات میں، بت کو وہاں سے اٹھایا، گھر میں جو بت رکھا ہوا تھا اٹھا کر کے لا کر گاؤں گھر کا جو لوگ جہاں کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے وہاں لا کر کے بت کو ڈال دیا۔ صبح ہوئی، عمر ابن جموح جب جگے نیند سے تو دیکھا کہ میرا بت غائب ہے، پریشان ہو گئے، تلاشنے لگے ادھر ادھر، گھر کے باہر آیا، دایاں بایاں دیکھا تو دیکھا کہ جہاں گاؤں والے سب کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے وہاں پہ ان کا بت گرا ہوا ہے۔ خیر اٹھا کر کے لے کر آئے، اس کو غسل دیا، صاف ستھرا کیا، اس پہ عطر لگایا، سب کچھ لگا کے رکھ دیا۔ دوسرے دن پھر وہی معاملہ ہوا، پھر دوسرے دن انہوں نے بت کو لے جا کر کے صاف ستھرا کر کے وہاں پہ رکھ دیا، اس کی عبادت کی۔ تیسرے دن انہوں نے بت کے سامنے ایک تلوار رکھ دی، کہا کہ سنو، اب اگر تم کو کوئی اٹھا کے یہاں سے لے جائے تو یہ لو تمہارے پاس ہم تلوار دے دے رہے ہیں، تلوار سے اس کی گردن اڑا دینا۔ کب تک ہم تمہاری حفاظت کرتے رہیں گے؟ تم بھی اپنی حفاظت کرو۔ بت کے سامنے تلوار رکھ دی اور جا کر کے سو گئے۔ تیسرے دن ان کے بیٹے معاذ آئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، بت کو بھی اٹھایا، تلوار کو بھی اٹھایا، اور لے جا کر کے جہاں پہ کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا وہاں ڈال دیا، اور ایک مرا ہوا کتا اس بت کے گردن میں بھی باندھ دیا اور تلوار بھی وہیں پر پھینک دی۔ عمر ابن جموح جب آئے تو دیکھا پھر بت غائب ہے، ڈھونڈا، تلاشا تو دیکھا کہ بت بھی وہاں پڑا ہوا ہے کوڑے کرکٹ میں، تلوار بھی وہیں پڑی ہوئی ہے، اور بت کے گردن میں ایک مرا ہوا کتا باندھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس سے کہ جب تم خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہو، تم کو تلوار دے دیا، سب کچھ کر دیا، تو تم میری حفاظت کیسے کرو گے؟ کب تک میں تمہاری حفاظت کرتا رہوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم رب نہیں ہو سکتے ہو، اس کا مطلب تم رب نہیں ہو سکتے ہو۔ اگر آدمی دماغ لگائے
تھوڑا سا دماغ لگا. اسی کو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ بتوں کے سامنے جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، چاہے بت ہو چاہے مزار ہو، اگر ایک مکھی بھی ان کے چڑھاوے میں سے چرا کے لے جائے تو زندہ آدمی پھر بھی مکھی کو بھگانے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن اس کے سامنے جلیبی ہے، مٹھائی ہے، چڑھاوے ہیں، اس پہ مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کیا اس بت کو اتنی طاقت ہے کہ وہ مکھی کو بھی اڑا دے؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، قرآن کہتا ہے کہ اگر ایک مکھی بھی، جو جانوروں میں اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سب سے حقیر مخلوق ہے مکھی، ہے کہ نہیں، اگر وہ بھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو ان کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو بھی بھگا دیں. پھر یہ لوگ کیسے ان سے مانگتے ہیں، اپنی فریاد کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ عقل نہیں لگاتے، دماغ نہیں لگاتے، دوسرے کاموں میں دماغ لگاتے ہیں. توحید کے معاملے میں ان کا دماغ مفلوج ہو جاتا ہے، شرک کی وجہ سے ان کی دماغی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. اسی طرح کی ایک اور مثال ہے، کہا کہ ایک اعرابی تھا، دیہاتی، مشرکین میں سے، دور دراز میں کوئی ایک بت رکھا ہوا تھا، اس کی یہ عبادت کرتا تھا. آج بھی لوگ دور دراز جاتے ہیں عبادت کرنے. بتائیے، ہزاروں کلومیٹر دور راجستھان، غریب نواز اجمیر کے قبر میں جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں؟ کتنا دور ہے بتائیے. یہاں سے بس بک کر کے جاتے ہیں باضابطہ، فلائٹ میں بھی جاتے ہیں، بس میں بھی جاتے ہیں. اور پھر کوئی دور آئے گا دیکھیے گا وہ پیدل بھی جائیں گے. ہاں یہاں بھی جائیں گے. تو یہ چیز ہے، یہ دور دراز جاتا تھا. بہرحال اس نے اپنی بکریاں لی، اور بکریاں لینے کے بعد بکریوں کے ساتھ چلتے 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 اس بت کی عبادت کے لیے پہنچا. جب پہنچا یہ بیچارہ وہاں پہ، تو اس نے یہ دیکھا کہ اس بت کے گردن کے اوپر ایک لومڑی بیٹھی ہوئی ہے، اور لومڑی اس بت کے اوپر پیشاب کر رہی ہے، اور اس کا پیشاب اس پورے بت کے اوپر بہہ رہا ہے. تو اس نے ایک شعر کہا ارب یبول الثعلبان برأسہ، کیا وہ رب ہو سکتا ہے کہ بھیڑیے جس کے سر کے اوپر بیٹھ کر کے پیشاب کریں؟ لقد ہان من بالت علیہ الثعالب، وہ آدمی بہت گیا گزرا ہے جس کے سر کے اوپر بیٹھ کر کے بھیڑیے اور لومڑی پیشاب کرتے ہوں. اس سے گیا گزرا اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. اگر یہ بات آدمی کو سمجھ میں آ جائے تو وہ آدمی شرک سے باز آ جائے گا. وہ اعرابی بھی، دیہاتی بھی، اس کو بات سمجھ میں آ گئی اور وہاں سے واپس آ گیا، یہ کہتے ہوئے کہ جو آدمی یا جو شے اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہے وہ دوسرے کی حفاظت کیا کرے گا، دوسرے کو کیا بچائے گا؟ جو خود کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے وہ دوسرے کو فائدہ کیا پہنچائے گا؟ اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا، بیان کیا، کہا افلا تتقون، کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیسے تم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے پتھروں کو، درختوں کو، ندی کو، نالے کو، مزاروں کو پوجتے ہو، جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، جو نہ کسی چیز کا فائدہ تم کو نہیں دے سکتے، تم ان چیزوں کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ یہاں پر ایک سوال ہے، سوال پیدا ہوتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ شرک کیا یہی ہے کہ آدمی بت کے بنائے ہوئے اسٹیچو کی عبادت کرے؟ بولیے، کیا شرک صرف اتنا ہی ہے؟ کوئی آدمی جو فرشتے کی عبادت کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ کوئی آدمی جو قبر کی عبادت کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ کوئی آدمی اللہ کے علاوہ اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی کی عبادت کرتا ہے، لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، وہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ اس سے مشرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بڑا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس اہم قاعدے کے اندر، اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے. لہذا پہلے قاعدے کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر بندہ
اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کرے اور اس کے لیے دین کو خالص نہ کرے، عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص نہ کرے، تو صرف اسی اقرار سے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلا قاعدے کا خلاصہ ہوا۔ اب چلیے دوسرے قاعدے کو پڑھیے تاکہ پھر دوسرے قاعدے کی تشریح آپ کے سامنے کی جا سکے۔ پیج نمبر بتا دیجئے ایک مرتبہ۔ 31۔ چلیے۔ وہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم غیر اللہ کو صرف شفاعت اور تقرب الہی کے حصول کے لیے پکارتے اور ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ قربت کے لیے پکارنے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ بس ابھی رکیے۔ غیر اللہ سے کو پکارنے والوں سے اس زمانے میں بھی جب یہ پوچھا جاتا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو ان کو چھوڑ کر کے، تو وہ یہ کیا کہتے تھے؟ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ والذین تدعون من دون اللہ ما نعبدہم، وہ یہ کہیں گے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، پھر کیوں جاتے ہو ان کے پاس؟ ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو میاں، ہم بہت گنہگار ہیں، بہت خطاکار ہیں، ہم لوگ بہت گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم اپنی بات اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچا سکتے، یہی کہتے ہیں نا لوگ۔ اس لیے ان بزرگوں کو ہم اپنا وسیلہ بناتے ہیں، یہ لوگ ہماری باتوں کو اللہ تک لے جا کر کے پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اس زمانے کے مشرکین بھی کہتے تھے اور آج کل کے مشرک بھی یہی کہتے ہیں۔ دونوں میں کوئی فرق ہے نہیں۔ آج بھی جب ان کو آپ کہنے جائیے کہ تم مزاروں کی عبادت کیوں کرتے ہو، کہیں گے مزاروں کی ہم عبادت نہیں کرتے ہیں بھائی، عبادت ہم صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ پھر ان کو کیوں مانتے ہو؟ کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ کیا ہے؟ سفارشی ہیں۔ چلیے آگے پڑھیے تاکہ بات واضح ہو۔ اور والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ اور جن لوگوں نے اس اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی نزدیکی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کرا دیں، یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کو فیصلہ اللہ خود کرے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا، راہ نہیں دکھاتا۔ اور شفاعت کے حصول کے لیے پکارنے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ یعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم ویقولون ہؤلاء شفاعنا عند اللہ۔ جی۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ جی۔ شفاعت کی دو قسمیں ہیں۔ شفاعت کی دو قسمیں ہیں۔ منفی غیر ثابت شدہ، جی۔ شفاعت مثبت شفاعت۔ ہاں منفی شفاعت۔ دیکھیے شفاعت جو ہے، شفاعت اس کی دو قسم ہیں۔ شفاعت کتنی قسم ہے؟ دو قسم ہے۔ ایک ہے منفی، منفی مطلب غیر ثابت شدہ، شفاعت نہیں ہے، اور دوسری مثبت، مثبت معنی ثابت شدہ، یہ شفاعت نہیں ہوگی اور یہ شفاعت ہوگی،
قرآن مجید میں ان دونوں طرح کی شفاعتوں کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے؟ جو شفاعت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ثابت ہے ہم کو اس کو ثابت کرنا ہے، اور جو شفاعت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے منفی ہے، غیر ثابت شدہ ہے، ہم کو اس کا انکار کرنا ہے. اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شفاعت کی 2 قسمیں ہیں. ایک شفاعت جو منفی ہے یعنی وہ شفاعت نہیں ہوگی، دوسری شفاعت جو ہوگی. جب تک ہم نہیں جانیں گے کہ کون سی شفاعت ہوگی اور کون سی شفاعت نہیں ہوگی، تب تک ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون سا شفاعت اختیار کرنا ہے اور کون سی شفاعت سے بچنا ہے. چلیے، نہیں، منفی شفاعت وہ شفاعت ہے جو غیر اللہ سے ایسی چیزوں کے بارے میں طلب کی جائے جن پر اللہ کے علاوہ کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا. دیکھیے، اللہ کے علاوہ جن چیزوں پر کوئی قدرت نہیں رکھتا اس کو آپ غیر اللہ سے طلب کر رہے ہیں. یہ لوگ مثال دیتے ہیں کہ جیسے تم کو کسی ایم ایل اے سے ملنا ہے، ایم ایل اے سے ملنے کے لیے تم کو اس کے سیکریٹری سے ملنا پڑے گا. اس کے سیکریٹری کے سے ملنے سے پہلے تم کو گاؤں کے سرپنچ اور مکھیا جو ہیں اس سے ملنا پڑے گا. اس کے بعد پھر اس سے جاؤ گے، اس کے بعد پھر اس سے جاؤ گے ملنے کے لیے. تو ویسے ہی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے کو مخلوق کے معاملے کے مشابہ قرار دیتے ہیں. مخلوق کے معاملے کے مشابہ قرار دیتے ہیں کہ یہ سفارش کرے گا، یہ سفارش کرے گا. ٹھیک ہے، دنیا میں سفارشیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ مجھے کسی کام کی ضرورت ہے، آپ کو اس آفس میں جان پہچان ہے، ہم گئے آپ کے پاس، کہا دیکھیے ہمارا یہ کام اٹکا ہوا ہے، آپ ذرا کہہ کر کے میرا کام کروا دیجئے. تو یہ سفارش ہوگی، آپ اس کے اوپر قدرت رکھتے ہیں. مجھے پیسے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر، اور میں نے آپ سے کہا کہ فلاں آدمی سے مجھے اتنا روپے دلوا دیجئے. آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو میں تمہارے لیے سفارش کرتا ہوں. یا دیکھو بھائی یہ اچھا آدمی ہے، پیسہ آپ کا لوٹا دے گا، میں گارنٹر ہوں، آپ اس کو پیسہ دے دیجئے. یہ سفارش ہوئی. تو اسی کو آپ اس سفارش کے کرنے کے اوپر قادر ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھ کو یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت دے دے، کیا اس سفارش کے اوپر آپ قادر ہیں؟ کوئی بھی بندہ قادر ہے؟ نہیں ہے. وہی سفارش منفی ہے، وہی سفارش منفی ہے. اور کیسے منفی ہے، کیسے مثبت ہے، اس کا ذکر آپ کے سامنے آئے گا. چلیے. جی، ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی اور شفاعت، اور کافر ہے ظالم ہے. اور کافر ہی ظالم ہے. مثبت شفاعت وہ شفاعت ہے جو اللہ سے طلب کی جائے. اس شفاعت کے ذریعے شفاعت کرنے والے کی اللہ کی طرف سے تقریب کی جائے گی، اور وہ شخص جس کے لیے یہ شفاعت کی جائے وہی ہوگا جس کے قول و عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے شفاعت کرنے کی اجازت دے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں کسی کی شفاعت کر سکے، کسی کی شفاعت کر سکے. یہ دوسرا قاعدہ ہوا مکمل. انشاءاللہ اب اس کے ایک ایک پوائنٹ کے اوپر ہم لوگ تفصیل سے بحث کریں گے اور اس قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلا پوائنٹ آپ ایک بات دھیان میں رکھیے، مشرکین اللہ کو خالق رازق مالک مانتے تھے. قرآن کی آیت ہے اس کے اوپر دلیل، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. اس کے باوجود جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ اللہ خالق رازق مالک ہے، تم دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ لات، عزا، منات اور یہ 365 بت جو خانہ کعبہ میں تم سجا کے رکھے ہو،
کیوں ہے یہ؟ کیوں ان بتوں کو رکھے ہو؟ تو وہ کیا کہتے تھے؟ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں۔ آج بھی اگر پوچھئے تو کہے گا کہ ہماری سفارش کر دے۔ تو کیا یہ کہنا کہ یہ اللہ کے سامنے ہمارے سفارشی ہیں یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ وہ اس قاعدے سے ثابت ہوگا، وہ اس قاعدے سے ثابت ہوگا۔ کیسے ثابت ہوگا؟ دیکھیے، یہ قاعدہ بڑا عظیم قاعدہ ہے، اور پہلے قاعدے کے مضمون کو یہ قاعدہ مکمل کرنے والا ہے۔ پہلے قاعدے میں ہم نے یہ جان لیا کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا کرتے تھے، باوجود اس کے وہ دین اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ جب وہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ ان کو روزی دینے والا، ان کو مارنے والا، ان کو جلانے والا یہ اللہ رب العالمین ہے، تو پھر وہ بتوں کو کیوں پوجتے تھے؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ پھر بتوں کے سامنے کیوں جھکتے تھے؟ کیا وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بت کچھ فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے؟ کیا وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بت روزی دینے والا نہیں ہے؟ کیا وہ یہ مانتے تھے کہ نہیں کہ یہ بت کسی کو کچھ دے نہیں سکتی، کسی سے کوئی چیز روک نہیں سکتی؟ مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ بالکل مانتے تھے۔ جب اللہ کو سمجھتے تھے خالق، تو اس کا مطلب بت خالق نہیں ہے۔ جب اللہ کو رازق مانتے تھے، اس کا مطلب بت رازق نہیں ہے۔ پھر بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ یہ سوال ہے۔ جب وہ یہ جانتے تھے کہ یہ بت ہم کو فائدہ نہیں دے سکتا، ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہم کو روزی نہیں دے سکتا، تو پھر اس کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ اسی سوال کو بتانے کے لیے جو پہلے قاعدہ سے یہ سوال پیدا ہوا، اس قاعدے کی وضاحت، اس سوال کی وضاحت کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے قاعدے کا ذکر کیا ہے کہ کیوں پوچھتے تھے۔ تو اب جواب آ رہا ہے۔ جواب کیا ہے؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انہم یقولون، یہ بت کہتے تھے، یا بتوں کے پوجنے والے لوگ کہتے تھے، مشرکین مکہ کہتے تھے، ما دعوناہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں اور ان کے طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں مگر اس لیے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اور یہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتے ہیں۔ بس ہمارا مقصد یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم بتوں کے جانب متوجہ نہیں ہوتے، بتوں سے مانگتے نہیں ہیں، یہ بھی عقیدہ نہیں رکھتے کہ یہ کسی کو زندہ کر سکتے ہیں، کسی کو موت دے سکتے ہیں، یہ بھی عقیدہ نہیں رکھتے کہ یہ کسی کو روزی دے سکتے ہیں۔ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ رب العالمین سے قریب کر دیں، اسی لیے ہم ان کے پاس جا کر کے حاضری دیتے ہیں۔ قریب کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قریب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارا واسطہ ہو جائے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری سفارشی ہو جائیں، تاکہ اللہ رب العالمین سے ہم کو سفارش کر کے یہ قریب کر دیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی دلیل پیش کی، اور ہم لوگ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے سے، یعنی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب جن کی یہ کتاب ہے، ان کے طریقے سے ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ وہ جو بات ذکر کرتے ہیں اس بات کے بعد قرآن کی یا حدیث کی دلیل دیتے ہیں۔ یہاں جو باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں دوسرے قاعدے میں، مشرکین نہیں پوچھتے تھے یا پوچھتے تھے تو کیوں پوچھتے تھے، قرآن مجید سے اس کی دلیل ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور کسی کو کوئی اختلاف بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کہا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے علاوہ اپنا کارساز بنایا ہوا ہے، اگر ان سے آپ کہیے کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ آیت دیکھیے آج کل کے مزار والوں کے اوپر کس طرح سے فٹ ہو رہی ہے۔ ان سے جا کر کے پوچھئے تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، وہ بھی کہیں گے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ ما نعبدہم، تو سبب کیا ہے؟ کیوں عبادت کرتے ہو؟ کیوں جاتے ہو مزار پہ؟ کیوں وہاں جھکتے ہو؟ کیوں وہاں نظر و نیاز چڑھاتے ہو؟
کیوں وہاں چادر لے کر جاتے ہو؟ کیوں وہاں فاتحہ چڑھاتے ہو؟ کیوں وہاں اگربتی جلاتے ہو؟ کیوں وہاں موم بتی جلاتے ہو؟ کیوں وہاں دیا جلاتے ہو؟ کیوں اس کا طواف کرتے ہو؟ اگر یہ سوال آپ کیجئے گا تو کہیں گے اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اس لیے کہ یہ ہم کو اللہ رب العالمین کے سامنے قریب کر دیں۔ یہ خالق نہیں ہے، رازق نہیں ہے، مالک نہیں ہے، بلکہ یہ ہم کو اللہ رب العالمین سے قریب کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم گنہگار ہیں، ہم لوگ خطا کار ہیں، ہم لوگ سیاہ کار ہیں، یہ ولی لوگ ہیں، ان کا دل صاف ہے، ان کا کنیکشن ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے ہے، اسی لیے یہ ہمارا کنیکشن ملا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری بات لے جا کر کے ہم لوگوں کی بات لے جا کر کے پہنچا دیتے ہیں، یہ قربت کی دلیل ہوئی، قریب کر دیتے ہیں ہم کو اللہ رب العالمین سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یحکم بینہم، اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، فیما ہم فیہ یختلفون، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں شرک کر کے۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، لا یہدی، اس کو ہدایت نہیں دیتا، من ہوا کاذب کفار، جو جھوٹا ہے اور کیا ہے، کافر ہے، کفر کرنے والا ہے، کفار، بہت زیادہ ناشکری کرنے والا ہے۔ یہاں دو بات کا تذکرہ ہوا، ایک ہوا کاذبن، کس بات میں کاذب ہیں یہ، کس بات میں جھوٹے ہیں؟ ہاں، اس میں جھوٹے نہیں ہیں، توحید ربوبیت کے اقرار میں بھی جھوٹے ہیں، یہ دل سے اس کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ اگر دل سے کوئی آدمی ربوبیت کے اوپر اقرار کرے گا تو اللہ کو چھوڑ کے کسی دوسرے کے پاس جائے گا ہی نہیں، یہ مطلب ہے، جھوٹے ہیں۔ اور کفار ہے، نعمت اللہ کا کھا رہے ہیں اور شکریہ کس کا ادا کر رہے ہیں؟ دوسرے کا۔ یہی تو ناشکری ہے، یہی ناشکری ہے۔ آپ کسی کو اپنا نوکر رکھیں، وہ تنخواہ آپ کی لے رہا ہے، آپ کا کھانا کھا رہا ہے، آپ کے گھر میں رہ رہا ہے، دوسرے کی خدمت کر رہا ہے، آپ اس کو کیا کہیے گا؟ کہیے گا کہ نہیں کہ ناشکرا ہے؟ ہم لوگ اپنی زبان میں کہیں گے کہ بہت نمک حرام ہے، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ میرا نمک کھاتا ہے دوسرے کی گاتا ہے، میرا نمک کھاتا ہے دوسرے کی مزدوری کرتا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، یعنی ایسا کام کرنے والے کو اللہ رب العالمین نے کیا نام دیا؟ کفار، کفر کرنے والا کہا۔ یعنی کوئی بھی آدمی جو اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان واسطہ بناتا ہے، وہ واسطہ جس کے بنانے کا اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دیا ہے، وہ کون سا کام کرتا ہے؟ کفر کا کام کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کو کیا کہا؟ کفر کہا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ تو پتہ یہ چلا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی چیز جس کے جانب اشارہ کیا وہ یہ کہ مشرکین اپنے بتوں کی عبادت اس وجہ سے کرتے تھے کہ وہ یہ مانتے تھے کہ یہ بت ہم کو اللہ سے قریب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ سے قریب کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز پوچھا جاتا تھا کہ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو کہتے تھے کہ یہ بت اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں، سفارش کرتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَضُرُّهُمْ، جو ان کو نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور نہ ان کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے تھے، کون؟ کفار و مشرکین کیا کہتے تھے؟ ہَؤُلَاءِ، یہ لوگ، شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے نزدیک ہمارے کیا ہیں؟ سفارشی ہیں۔ یعنی ہم لوگ ایسے بندے ہیں یا جن کی عبادت کرتے ہیں، یہ لوگ ہم کو کوئی فائدہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری سفارش کر دیں گے، ہماری سفارش کر دیں گے، اسی لیے ہم ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے
یہ بیان کیا کہ مشرکین جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے 2 وجہ سے کرتے تھے. کون کون وجہ؟ تقرب، دوسرا شفاعت. اب بتایا کہ شفاعت کی 2 قسمیں ہیں. شفاعت کی کتنی قسم ہے؟ 2 قسم ہے. پہلی قسم کہتے ہیں شفاعت منفیہ، وہ شفاعت جس کا اللہ رب العالمین نے انکار کیا ہے. اور ایک ہے شفاعت مثبتہ جس کو اللہ رب العالمین نے ثابت کیا ہے، جو شفاعت ہوگی. منفیہ کے معنی جس کو اللہ نے منع کیا ہے، نفی کیا ہے، اور مثبتہ کے معنی جس کو اللہ رب العالمین نے ثابت کیا ہے. جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں غور سے اس کے ترجمے کے ساتھ تو ہم کو دونوں طرح کی آیتیں ملیں گی. وہ آیتیں بھی ملیں گی جس میں سفارش کو ثابت کیا گیا ہے، وہ آیت بھی ملے گی جس میں سفارش کا انکار کیا گیا ہے. دونوں طرح کی آیتیں ملیں گی. یعنی قرآن مجید میں شفاعت مثبتہ بھی ہے اور شفاعت منفیہ بھی ہے. اب اگر ہم اس سفارش کو جس کو اللہ نے منع کیا ہے اس کو ثابت کرتے ہیں تو یہ صحیح ہوگا کہ غلط ہوگا؟ جس سفارش کا اللہ نے انکار کیا ہے ہم کہتے ہیں نہیں وہ سفارش ہوگی، غلط ہوگا. اور جس سفارش کو اللہ نے ثابت کیا ہے اس کو ہم کہیں گے کہ وہ سفارش نہیں ہوگی، تو یہ غلط ہوگا کہ صحیح ہوگا؟ غلط ہوگا. لہذا ان دونوں چیزوں میں فرق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ کون سی سفارش ہوگی اور کون سی سفارش نہیں ہوگی. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن مجید کے آیتوں سے پتہ چلے گا کہ ہم سفارش کا جو قاعدہ ہے وہ قاعدے کو ہم جانیں تاکہ وہ سفارش جو ہوگی اور وہ سفارش جو نہیں ہوگی ان دونوں کے درمیان فرق کر سکیں، دونوں کے درمیان فرق کر سکیں. اب سفارش کون سی ہوگی اور کون سی نہیں ہوگی یہ ہم کو اور آپ کو جاننا ضروری ہے. اب کیسے جانیں گے؟ دیکھیے، وہ سفارش، غور سے اس قاعدے کو سمجھیے، وہ سفارش جس کا قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے انکار کیا ہے وہ کون سی سفارش ہے؟ وہ سفارش جس کو ہم غیر اللہ سے طلب کرتے ہیں اس چیز میں جس کے کرنے کے اوپر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا قادر نہیں ہے، کوئی دوسرا قادر نہیں ہے. وہ ہم کس سے مانگتے ہیں؟ غیر اللہ سے مانگتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اے پیر صاحب ہم آپ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ ہم کو جنت دے دیجئے، ہم کو جہنم سے بچا لیجئے، ہم کو ایمان کے اوپر ثابت قدم رکھیے، ہم کو گناہوں سے پاک رکھیے، ہم کو فتنوں سے بچائیے، ہمارے بال بچوں کو درست کر دیجئے، ہم کو نیک بیوی عطا کیجئے، ہم کو نیک بال بچہ عطا کیجئے، ہمارے لیے روزی دیجئے، ہم کو یہ ضرورت ہے یہ چیز دیجئے. اگر کوئی آدمی یہ چیز جا کر کے کسی مزار سے سوال کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم عبادت اس کی نہیں کرتے ہیں، یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے پاس لے جا کر کے ہماری سفارش کر دے گا، تو یہ بتائیے روزی دینا یہ کس کا کام ہے؟ تو مانگا جائے گا کس سے؟ اولاد دینا یہ کس کا کام ہے؟ مانگا جائے گا کس سے؟ اللہ سے. اب اگر کوئی غیر اللہ سے مانگ رہا ہے تو اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو تم کو روزی دیا ہے اس میں سے خرچہ کرو، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، قبل اس کے کہ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہوگا، ولا خلۃ، کوئی دوستی نہیں ہوگی، ولا شفاعت، اور کوئی سفارش بھی نہیں ہوگا قیامت سے قبل. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ولا شفاعہ، کوئی سفارش نہیں ہوگی. یہ نفی ہے یا اس بات ہے؟ نفی ہے کہ اس بات ہے؟ نفی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے سفارش کی نفی کی ہے. وہ کون سی سفارش ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نفی کیا ہے؟ وہ سفارش جس کو آدمی غیر اللہ سے طلب کرتا ہے، وہ کام جو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا
نہیں کر سکتا. سمجھ گئے بات؟ اب یہاں بریلی کے علماء تقریر کرتے ہیں اسٹیج لگا کر کے, وہ کہیں گے کہ دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں مزار والے کو سفارشی مت بناؤ, یہ شرک ہے, یہ شرک ہے, تو خود دفتر میں جا کر کے دوسرے سے سفارش کیوں کرواتے ہیں؟ اس لیے کرواتے ہیں کہ وہ انسان قادر ہے اس کے اوپر. اب بتائیے ایک آدمی جو بولنے کے اوپر قادر نہیں ہے, مثال کے طور پہ گونگا ہے, اب آپ اس کو کہیے گا کہ بھائی چلو فلاں آدمی سے بات کر دو, تھوڑا ہم کو کوئی کام چاہیے, کیا کہیے گا آپ اس کو؟ اگر کوئی نہیں کہیے گا نا تمہارا دماغ خراب ہے, یہ گونگا آدمی جا کے بات کرے گا اس سے, تو یہ قادر نہیں ہے. ایک آدمی ہے سوئمنگ پول میں تیر رہا ہے, یہ سب مثال دے رہا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے, وہاں پہ تیرتے تیرتے وہ ڈوبنے لگا, دیکھا بغل میں ایک آدمی جو تیرنا اس کو جانتا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. اب یہ اس کو آواز لگا گئے بھائی بچاؤ بچاؤ ہم ڈوب رہے ہیں بچاؤ, تو یہ آواز لگانا شرک ہوگا؟ کیونکہ وہ بچانے کے اوپر قادر ہے, حاضر ہے, وہاں موجود ہے. لیکن ڈوبنے والا اگر کہے گا اے عبد القادر جیلانی ہم کو بچا لیجئے, خواجہ غریب نواز ہم کو بچا لیجئے, تو یہ شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں شرک ہوگا؟ کیونکہ وہ قادر نہیں ہے, وہاں حاضر نہیں ہے, وہاں موجود نہیں ہے. لاکھ وہ چلاتا رہے وہ اس کو بچانے کے اوپر قادر نہیں ہے. لیکن اس کو اگر پکارے گا, مارنا بچانا تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن یہ کم سے کم کوشش تو کرے گا, جائے گا تو پانی میں اترے گا تو اس کے لیے رسی تو لائے گا. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ فرق ہے. یعنی اللہ کے علاوہ اس کو کبھی بھی گٹمٹ مت کیجیے گا. بریلی کا عالم لوگ اسٹیج لگا کر کے خوب کوستا ہے ہم لوگوں کو, کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے, کسی سے نہیں مانگنا چاہیے. اب وہاں بھی لوگ صبح اٹھتا ہے, اب بیوی سے کہتا ہے چائے لاؤ, بیوی سے کہتا ہے پانی لاؤ, بیوی سے کہتا ہے روٹی لاؤ, تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ نہیں ہے شرک ہے. ہاں یہی ان کو حولہ بناتے ہیں, بیوقوف بناتے ہیں یہ کہہ کر کے اپنے عوام کے, اور عوام کچھ جانتی نہیں ہے. نعرہ تکبیر کہے گی, دیکھو گالی دے دیا کتنا اچھا, برا بھلا کہہ دیا. ارے بھائی اس چیز پہ وہ قادر ہے. اس لیے یہاں پہ آپ لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ میں سے کسی ایک کو کہوں کہ مجھے پانی لا کر کے پلاؤ, آپ لوگ لا کر کے پلا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو موجود نہیں ہے, میں ان کو کہوں کہ فلاں صاحب تم مجھے پانی لا کر کے پلاؤ, تو کیا وہ سن سکتا ہے میری بات؟ آپ ہم کو کیا کہیے گا کہ مولوی صاحب کا کھسک گیا لگتا ہے, ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگوں کو نہیں کہہ کر کے جو یہاں موجود نہیں ہے اس کو بول رہے ہیں. کہیں گے نہیں کہیں گے؟ یہی سفارش ہے, وہ سفارش یا وہ کام جو صرف اللہ کرنے کے اوپر قادر ہے, اگر اس کو آپ غیر اللہ سے مانگتے ہیں تو کیا ہوا؟ شرک. جہنم سے بچانے پر کون قادر ہے؟ روزی دینے پر کون قادر ہے؟ نیک اولاد دینے پر کون قادر ہے؟ جنت دینے پر کون قادر ہے؟ مصیبت سے بچانے پر کون قادر ہے؟ پھر یہ لوگ مزاروں پہ جا کے مانگ رہے ہیں, یہ کیا ہوا؟ شرک ہوا. چلیے اب آگے کی بات بریک لیتے ہیں, پھر دوسری مجلس میں آگے کی بات سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے, توحید سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.